کی بات کے ساتھ میں ہوں مظہر بخاری، اور آج کی بات میں دو معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ پاک آرمی سے تعلق رہا ان کا، بہت اچھے اینالسٹ جناب میجر شبیر حسین صاحب۔ ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان جوڈیشری سے تعلق رہا ان کا، سینئر سول جج رہے پاکستان میں اور آج کل یو کے میں لا کی پریکٹس کر رہے ہیں، بہت اچھے اینالسٹ، اکثر پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جناب مشتاق احمد شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بہت عرصہ پہلے شاید مجھے نہیں یاد کہ وہ کس نے گایا تھا، لیکن کچھ ایک گانا میں نے سنا تھا جس کے بول کچھ یوں تھے، موہ سیاں بے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ یہ اس وقت میں چھوٹا تھا جب میں نے سنا تھا، تو شاید مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی میننگ کیا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے، کہ اگر وہ جو خاتون گا رہی تھیں یا جس شاعر نے لکھا تھا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کسی کا ہسبینڈ تھانے دار لگ جائے تو اس کو دنیا سے پھر کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا سے طاقتور ترین خاتون ہوگی۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی، ایک تھانے دار کی حیثیت کیا ہوتی ہے، یہ اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی جو 18 کروڑ عوام ہے، وہ ساری کی ساری عوام جو ہے وہ پولیس کے نام سے خوفزدہ ہوتی ہے، کانپتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے۔ کیوں؟ پولیس کا جو فرد ہے وہ ان 18 کروڑ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، کہ وہ لوگ اپنے گھر میں، اپنی چار دیواری میں اپنی چادر کو محفوظ سمجھیں گے، وہ لوگ اپنی عزت، اپنے مال، اپنی جان کو محفوظ سمجھیں بیکاز آف پولیس۔ پولیس کا کام سیکورٹی پرووائڈ کرنا یا تحفظ فراہم کرنا یا پھر تحفظ کا احساس فراہم کرنا ہے 18 کروڑ عوام کو۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی پولیس ہے وہ اس کی ذمہ داریاں سیم ہیں، یعنی پولیس سرو کرتی ہے کسی بھی قوم کو، نہ کہ رول کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا جو پولیسنگ کا نظام جو ہے، کبھی کبھار ہمارے اینالسٹ بیٹھ کے اس کا ذمہ جو ہے وہ جوڈیشری کو دیتے ہیں کہ جوڈیشری ہماری چونکہ ناکام ہے، اس کی وجہ سے پولیسنگ کا جو سسٹم ہے ہمارا وہ اس طرح کا جارحانہ نظام ہمارا پولیس کا قائم ہے۔ ایک تو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ آمریت ہو یا جمہوریت ہو، ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمدرد، جو غم گسار، جو غریبوں کے انداتا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، نڈار بے باک، یہ جب الیکشن کے ایام آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے تخلص، بڑے بڑے القاب جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان محترم حضرات کے ساتھ جو ہمارے بعد میں لیڈر اور رہنما بن کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے براجمان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سب سے پہلے ممبر اسمبلی بننے کے بعد یا ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کا بننے کے بعد، سب سے جو پہلی خواہش ہوتی ہے کسی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ میری کانسٹیچوئنسی میں جتنے پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ جتنے کوتوال ہیں، جتنے بھی انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، ایون مورر تک، تھانے کا جو منشی اس کو ہم کہتے ہیں، وہ سب میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی اور پھر آئی جی تک، جس کانسٹیچوئنسی میں جس کی مرضی کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی لگ جائے، وہ ایم پی اے، ایم این اے جو ہے وہ اگلے 5 سالوں کے ووٹ اپنے پکے کر لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ووٹر حضرات ہوتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی، ان سادہ لوگوں کی ہے جو بیچارے جب جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ تو بیلٹ پیپر کے اوپر صرف جو نشان ہوتے ہیں ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ نشان جو ہے یہ فلاں آدمی کا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جس نشان کے اوپر میں مور لگانے جا رہا ہوں، میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے، وہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، وہ آگے جا کے ہمیں کیا دے گا یا کیا نہیں دے گا۔ ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ گاؤں کے چودھری نے کہا ہے کہ اللہ دیتا تم نے جا کے فلاں بندے کے نام کے آگے جو نشان بنا ہوا ہے نا ہاکی، تو تم نے ہاکی کے اوپر مور لگا کے آ جانی ہے، تو وہ چودھری صاحب کی مرضی کے مطابق جا کے ہاکی کے اوپر مور لگا کے آ جاتا ہے۔ اس لیے
کہ اگر اس نے مور نہ لگائی تو وہی چودھری صاحب جن کی تھانے میں شناسائی اچھی خاصی ہے، وہ دوسرے تیسرے دن ان کا بیٹا کوئی چرس یا کوئی ہیروئن کی پڑی پکڑنے کے چکر میں جا کے پولیس میں جا کے بیٹھا کہ اس کا چلان ہو جائے گا، اور اس غریب کے پاس نہ وکیل کو دینے کے پیسے ہوں گے نہ پولیس کو دینے کے پیسے ہوں گے، وہ بیٹا جیل میں بیٹھ کے سڑتا رہے گا۔ یہ نظام ہے ہمارا پولیس کا۔ انفارچونیٹلی یہ 1947 سے لے کے اب تک، ابھی تک یہ جو ہم بڑا ماڈرن دور کہہ رہے ہیں، ہم میڈیا کا دور کہہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آئی ہیں میڈیا کی وجہ سے، بہت شعور آیا، لیکن ابھی بھی انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ پولیس جس کے گھر میں آتی ہے، جس کا تعلق ہے پولیس کے ساتھ، وہ علاقے کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ عقیدت جس کی جاتی ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق پولیس سے ہوتا ہے۔ وہ کوئی شاہ صاحب ہو، وہ کوئی وڈیرا ہو، وہ کوئی چودھری ہو، وہ کوئی جاگیردار ہو، وہ کوئی سرمایہ دار ہو۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے وہی لوگ جو بڑے باشعور، جن کو ہم کہتے ہیں، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ پولیس کے ساتھ اپنے مراسم، اپنے راہ و رسم بڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بزنس کو چلانے کے لیے، اپنے مال کو، وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے، وہ جو مال ان کے پاس ہے، اس مال و زر کو بچانے کے لیے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پولیس، اس لیے کہ گنڈوں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے ان سے بڑے گنڈوں کے ساتھ تعلق پال لیں۔ یہ بہترین جو نظام ہے ہمارے ملک کا وہ چل رہا ہے۔ جو سرمایہ دار، جاگیردار جو ہیں، یا تو انہوں نے اشتہاری اور مجرم پالے ہوتے ہیں، اور اگر اشتہاری مجرم جو ہیں جس نے پالے ہیں، اس کے ساتھ اس نے پولیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی مراسم بڑھائے ہوتے ہیں کہ جب یہی اشتہاری اور مجرم ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے تو ان کا کلا کما کرنے کے لیے بھی کوئی فورس ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں جب پولیس کا نظام فیل ہوتا ہے تو ہم کس کو دعوت دیتے ہیں؟ پاک ملٹری کو۔ کراچی میں 2 دہائیوں سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کراچی کے 2 بلکہ 2.5 دہائیاں سمجھ لیں، ضیاء صاحب کے دور سے لے کے اب تک کراچی کے حالات کچھ ایسے دیگر گزر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہاں پہ فیل ہوئی، اور اس کے بعد کراچی میں رینجرز کو وہاں پہ تعینات کیا گیا۔ رینجرز کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے رینجرز کو تعینات کیا جاتا ہے۔ ان کی ایز سچ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ شہروں میں آ کے، ہمارے گلی محلوں میں آ کے ہمیں وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے، جو ذمہ داری پولیس کی ہے، وہ رینجرز ہمیں فراہم کر رہی ہے، جو ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کو سرو کر رہے ہیں تو ان کے ذمہ ہم نے لگایا۔ یہ 2 ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک کوئٹہ کا واقعہ اور ایک جو آپ کل سے دیکھ رہے ہیں کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے۔ ایک نہتے نوجوان کو رینجرز کے جوانوں نے گولیاں مار کے نہ صرف ہلاک کیا بلکہ یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، کلپ آپ دیکھ چکے ہیں بار بار ٹی وی پہ، میرے پروگرام میں میرے پاس کلپ ریڈی ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کلپ کو دوبارہ دکھاؤں کہ کس طریقے سے ایک نہتا جس کے پاس کچھ نہیں، اگر وہ مجرم تھا، وہ اس نے کتنا بڑا کرائم کیا تھا، جب اس نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے تو آپ اس کو پکڑیں، جوڈیشری ہماری موجود ہے، اس کے اوپر جا کے جو چارج لگانا لگائیں، اس کے بعد مقدمہ اس کا چلنے دیں۔ لیکن وہ لڑکا جو اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا، اس کے اوپر نہتے نوجوان کے اوپر دن دہاڑے گولیاں چلائیں گئیں، اور جب گولیاں اس کے اوپر چل گئیں وہ زخمی حالت میں بلا رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے ہاسپٹل لے چلیں، خدا کے لیے میری جان بچا لیں، اور اس کی نہ سنی گئی اور وہ سڑک کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اس کو ہاسپٹل تک نہیں لے جایا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گاڑیوں کو دیکھ کے ہمارے جو 5ویں 4تھی 3ری کلاس کے بچے، اگر پاک ملٹری کی کوئی جیپ جا رہی ہو تو ہمارے بچے سڑک پہ کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے ہیں ان کو، اس لیے کہ ہمارے دل میں احترام ہے پاک فوج کا، رینجرز پاک فوج کا حصہ ہے۔ یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیا یہ ہم اداروں کو عوام کے ساتھ لڑانے کی سازش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ افراد ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، 18 کروڑ عوام میں سے ہی رینجر ہے، 18 کروڑ عوام میں سے ہی فوج ہے، 18 کروڑ عوام میں سے ہی پولیس ہے، اور ظاہر ہے سب کو ہم ایک ہی صف میں کھڑے نہیں کر سکتے، افراد ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں جن کا یہ کردار ہوتا ہے، لیکن ایسے افراد کی وجہ سے جو سوسائٹی ہم دینے جا رہے ہیں، جس سوسائٹی کو ہم تشکیل دے رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے۔ میجر صاحب کو میں نے اس لیے بلایا کہ میں ان سے پوچھ سکوں جو رینجر کی تعیناتی ہے کراچی میں، یا پاک ملٹری کا جو رول ہے، پاک ملٹری بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے اس وقت جو جنوبی وزیرستان میں جو آپریشن چل رہا ہے، بہت زیادہ ہم نے قربانیاں دیں، شہادتیں ہوئیں فوجی نوجوانوں کی، آفیسرز کی،
اب تک ہو رہی ہیں. رینجرز کے بھی بہت سارے کیونکہ یہ کراچی میں جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے رینجرز کے بھی بہت سارے نوجوان جو وہ شہید ہو چکے ہیں ایسے واقعات میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو دل کو ہلا دینے والی خبر ہے جو شاید عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ ایک سیکورٹی پلان ترتیب دیا گیا. پنجاب پولیس نے لاہور میں یہ ایک نیا جو ہے وہ سیکورٹی پلان تیار کیا کیونکہ شک یہ ہے ہماری وزارت داخلہ کو کہ اسامہ بن لادن اور الیاس کشمیری کی ہلاکت کے بعد شاید جو دہشت گرد ہیں وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے اب مختلف جگہوں پہ جا کے خودکش بمباری کریں یا کوئی دہشت گردی کی وارداتیں کریں. لاہور میں جناب جو انہوں نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے سیکورٹی کے حوالے سے کرائم کنٹرول کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے کہ مجرم کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. یہ ورڈ جو یوز ہوا یہ مجرم ہے لیکن مجرم کی شکل پہ مجرم نہیں لکھا ہوتا. آپ کسی شخص کو جب تک عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے کرتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ملزم ہے یہ مجرم ہے یا یہ انوسنٹ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری پولیس کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ بندے کو دیکھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے اس کو گولی مار دو اور یہ مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. کیا ہم نے پولیس کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے یا لوگوں کی کو زندگیاں دینے کا قلم دے دیا کہ وہ پولیس جو پہلے ہی بدنام ہے ماورائے عدالت قتل کو ہمارے جو اس سے بہت پہلے یہ اب کی بات نہیں ہے شروع سے چل رہا ہے سلسلہ اب تک چل رہا ہے کیونکہ یہ سارے واقعات جو میڈیا کے سامنے آتے ہیں وہ تو ہم تک پہنچتے ہیں لیکن جو رات کی تاریکی میں جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں حوالات سے بندے کو نکالا ویران جگہوں پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کو بلا اٹھو بھائی دوڑو اٹھ کے اور پیچھے سے گولی ماری. اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ وہ اے ایس آئی جو ہے وہ سب انسپیکٹر بن گیا سب انسپیکٹر بن گیا انسپیکٹر ڈی ایس پی بن گیا. صبح جا کے پولیس مقابلہ اخبار میں دیا جی کہ وہ مجرم ہم نے پکڑا تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی حوالات سے اور ہمارے جناب بہادر پولیس کے جوانوں نے جناب مقابلہ کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا. اب جناب ان پولیس والوں کا ہم نے یہ اختیار ان کے پاس کم از کم نہیں تھا کہ مجرم کو دیکھتے ہی گولی مار دی. اب ہم نے ان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ تم جب چاہو جس کو چاہو گولی مار سکتے ہو. اب جناب یہ جو لائسنس ملا ان کو لوگوں کو مارنے کا کہ جو وڈیروں جاگیرداروں کی لونڈی بنی ہوئی تھی ہماری پولیس جو ان کے اشاروں پہ چل رہی تھی اب یہ ان کے دشمنوں کو اب وہی جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ دار اپنے دشمنوں کو یا اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس سیکورٹی پلان کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم استعمال کرنا بہت اچھا جانتے ہیں ہر چیز کو. اب یہ ایک نئی خبر جو انہوں نے کہا جی کہ یا تو مجرم لاہور چھوڑ جائیں اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ اب مجرم کو دیکھتے گولی مار دی جائے گی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو میرے عام فہم کوئی بھی شخص جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یا تو لاہور چھوڑیں یعنی مجرم لاہور میں نہ رہے شاہدرہ میں جا کے جو دل چاہے کر لیں مرید کے میں جا کے جو دل چاہے کر لیں لیکن لاہور میں نہ رہیں یا لاہور چھوڑ جائیں اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے صاحب یہ جو ہوا کراچی کا انسیڈنٹ معذرت کے ساتھ آپ ظاہر جس ادارے سے آپ منسوب رہے ہیں سارا ملک ہماری ساری عوام جو ہے احترام کرتی ہے پاک فوج کا رینجر کا اور آپ کی چونکہ ان سے وابستگی رہی ہے اور جس ادارے سے وابستگی رہی ہے اس کے ساتھ زندگی ساری بندے کی محبتیں اور ہمدردیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا سب سے پہلے میں اس کے اوپر آپ کے کامنٹس چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب جس طرح سے آپ نے کہا یہ ایک بہت شرمناک اور بہت اندوہناک قسم کا واقعہ ہے جس پہ میرے خیال میں صرف فوج میں ہونے کی وجہ سے نہیں میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے آپ کے شرم سے سر جو ہیں وہ جھکاتے ہیں. آئی تھنک یہ پوری ریفلیکشن ہے ایک سوسائٹی کی. یہ صرف فوج یا رینجر یا پولیس کی بات ہم نہیں کر رہے. میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ جس طرح سے پوری سوسائٹی جس مشکلات کا شکار ہے وہاں پہ وہ چیزیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی. سب سے پہلے میں تھوڑی سی ایک کریکشن کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ رینجرز جو ہے وہ فوج کا حصہ ہے. رینجرز فوج کا حصہ کبھی نہیں ہوتی. رینجرز جو ہے سول آرمڈ فورسز ہیں اور اس میں صرف آفیسرز جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ پاکستان آرمی سے یا نیوی سے یا ایئر فورس سے تعینات ہوتے ہیں. باقی جو ریگولر فورس ہوتی ہے وہ سول آرم فورس ہے. اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے. وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اس سے اعتبار سے ان کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ فوج نہیں کرتی. اس کی صرف کمانڈ جو ہے وہ فوج کرتی ہے. جس طرح سے ونگ کمانڈرز ہوں گے جس طرح سے ڈی جی ہوگا اس طرح مطلب ان کے ڈی ایس پی کے عہدے سے اوپر جا کے پھر وہ ملٹری کے ڈیزگنیشن شروع ہو جاتے ہیں. ایبسولوٹلی. اس کے بعد فوج کے افسران ہوتے ہیں
لیکن جو اس کے اہلکار ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں وہ سارے کے سارے رینجرز کے اٹ سیلف ہوتے ہیں. آپ ان کو یہ سمجھیں کہ وہ شاید پولیس سے تھوڑے سے بہتر ہیں, ٹریننگ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, ادروائز ان کی پولیس والا ایک حساب کتاب ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں, آپ نے خود اس چیز کا ذکر کیا کہ پچھلی 3 دہائیاں جو ہیں وہ رینجرز جو ہے خاص کر کراچی میں بہت زیادہ انوالوڈ رہی ہے, اور چونکہ ہماری سوسائٹی کا کلچر بدقسمتی سے ایسا ہو گیا, آپ نے اس پہ بڑا ایلیبوریٹ کیا کہ کس طرح سے پولیس والوں کو آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ ناانصافیاں کرتے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس پہ آج تک بدقسمتی سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس کو بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا. آپ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں, میرے خیال میں اس سوسائٹی میں ٹالرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انیفیشنسی آف جوڈیشری ہے. آئی وڈ سے کہ جب آپ کو جوڈیشل سسٹم کام نہیں کر رہا, بہت دیر تک وہ سارے کے سارے مقدمات چل رہے ہیں, تو ایک فیکٹر وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں, وچ از ویری رانگ. تو ایک بہت بڑا ایک ایسا بدقسمتی سے معمہ بن گیا اس سوسائٹی میں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ, بلکہ آپ تو جس طرح سے واویلا ہو رہا ہے جوڈیشری کے خلاف ہے ایسے انسیڈنٹ کے بعد, بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جوڈیشری کو مدر آف کرائم کہنا شروع کر دیا ہم نے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جوڈیشری مدر آف کرائم ہے. آئی وڈ سے دا سوسائٹی مسٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سوشل انٹریکشن. چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا جی, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.